بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاست کا بازار گرم ہے، ایک طرف ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آپس میں تانے باندھے جا رہے ہیں، جوڑ توڑ کی سیاست بھی جاری ہے۔ اسی لیے ہم نے 10 PM کی ابھی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے اور آپ کو گائے بگائے ہم بتاتے رہیں گے کہ کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ آج اہم میٹنگز ہوئی ہیں، خالد مقبول صدیقی کی پیپلز پارٹی سے بڑی اہم میٹنگ ہوئی، MQM کی پھر PMLQ سے آج میٹنگ ہوئی، اون چودھری اور ترین صاحب کا جو گروپ ہے جہانگیر ترین کا، ان کی میٹنگ ہوئی PMLN کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی بھی میٹنگز ہو رہی ہیں جن کو آپ بیک سٹیج میٹنگز کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں ہی متحرک ہیں۔ کبھی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اپوزیشن ایک بہتر پوزیشن میں ہے، کبھی لگتا ہے کہ گورنمنٹ شاید حالات ان کے اب بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی۔ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر نیر حسین بخاری صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس بخاری صاحب۔ حکومت نے اب ڈی چوک پر جلسے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے جواب میں شیخ خاقان عباسی اور رانا ثناء اللہ اور مولانا فضل الرحمان بھی اپنے ورکرز کو کال دے رہے ہیں کہ ان کو ڈی چوک پہ بلایا جائے گا۔ یہ کس طرف جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے معاملہ، اور کیا پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ ورکرز کو کال دے دینی چاہیے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ جو PTI کے لیڈر نے یہ کال دی ہے ڈی چوک پہ، میں سمجھتا ہوں کہ ڈی چوک پہ اگر ہمیں پرمیشن نہیں ملی تو کسی اور کو پرمیشن نہیں ملنی چاہیے۔ ہمیں تو جیو چوک تک کنفائن کر دیا گیا تھا، اور ہاؤ کم کہ گورنمنٹ کو کیسے یہ پرمیشن دیں گے ڈی چوک پہ؟ اور پھر پرٹیکولرلی جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، ویری نیکسٹ ڈے جب یہ کال کر رہے ہیں پارلیمنٹ کا سیشن، تو ویری نیکسٹ ڈے اگر یہ بلاک کرتے راستے تو یہ آرٹیکل 6 سے زمرے میں بات نہیں آئے گی، اور یہ ان ممبرز کی پریویلیج جو ہے نا اس کی بریچ نہیں ہوگی کہ جو اپنا رائٹ آف ووٹ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں ان کو بائی فورس یہ روکا جا رہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں پہنچ نہ سکے، پارلیمنٹ میں اپنا رائٹ ایکسرسائز نہ کر سکیں۔ تو یہ گورنمنٹ بکھلائی ہوئی ہے۔ اگر انہوں نے مقابلہ کرنا ہے ڈیموکریٹک انداز سے تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کریں، اپنے نمبرز بتائیں۔ یہ کہ جب نمبرز ان کے پاس پورے نہیں ہیں، جب وہ گیم they have lost their game now، تو پھر اب وہ ان ہتھکنڈوں پہ آ گئے ہیں، اور اگر وہ کریں گے تو دیگر جماعتوں کو بھی پھر رائٹ بنتا ہے کہ پھر وہ بھی اپنے کارکنوں کو بلا لیں۔ رائٹ، سو اگر حکومت یہ اس جلسے کو آگے تک لے کے جاتی ہے تو پھر سب کی طرف سے کال ہوگی کہ آپ لوگ بھی اپنے ورکرز کو لے کر آ جائیں۔ بالکل، اس کے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو ڈسرپٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو ڈسرپٹ کرے تو اس کے لیے قانون کیا کہتا ہے، آئین میں باتیں بڑی واضح ہیں۔ تو اٹ اماؤنٹس ٹو ایبروگیٹنگ دی کانسٹیٹیوشن ناؤ، ایبروگیٹنگ ان دا سینس کہ آپ پارلیمنٹ کو فنکشنل نہیں ہونے دیتے، آپ انکانسٹیٹیوشنل طریقہ اختیار کر رہے ہو۔ اگر کانسٹیٹیوشنل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر آئیں، اپنے بندوں کی اسٹرینتھ پوری کریں، نہیں ہے تو ریزائن کریں۔ اور یہ دیکھیں جام کمال کے خلاف جب ہوا بلوچستان میں نو کانفیڈنس، جب اس نے کوشش کی، دیکھا کہ نہیں ہو رہا تو اس نے ریزگنیشن کر دیا۔ تو اگر ان کو کوئی سینس ہے، اگر یہ قانون کی پاسداری، قانون کی علمداری کا یہ 3.5-4 سال سے یہ نعرے لگا رہے ہیں عمران خان، یہ قانون کی پاسداری ہے، یہ رول آف لا ہے جس پہ وہ عمل کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا بخاری صاحب کہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے اور پھر باقاعدہ آگے تک گیا ہے، اس وقت سے PTI کی یا پرائم منسٹر کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ مسلسل لوگوں سے رابطے میں ہیں، پورا زور جو ہے وہ جلسوں کے اوپر ہے، پبلک اوپینین بنانے پر ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں اس کی، کہ بجائے اس کے، حالانکہ میٹنگز ہیں کارکنان سے بھی اور اپوزیشن سے بھی، اپنے ایلائز سے بھی، لیکن اس کو لگ یہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر شاید پارلیمنٹ سے باہر اس کو سالو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو الیکشن اس کا عمران خان کا ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے لیڈر آف ہاؤس پارلیمنٹ کے اندر الیکٹ ہوا نا، تو وہ اگر اپنی اس سیٹ کو بچانا چاہتے ہیں، پریمیئرشپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کریں نا۔ اگر یہ کرتے ہیں تو یہ ڈی چوک کیوں، اور بڑی ساری جگہ ہے، مینار پاکستان لاہور پہ کر لے، وہ پارلیمنٹ کو ابسٹرکٹ تو نہ کرے اس کی فنکشننگ کو۔
یہ تو پارلیمنٹ کی فنکشننگ کو اپسیٹ کر رہے کہ مترادف ہے یہ بات. ٹھیک, تو اٹ اماؤنٹس ٹو دیٹ. تو اس کو کر رہا ہے جلسہ, تو ادھر اگر اپنی اسٹرینتھ دکھانی ہے تو مینار پاکستان لاہور پہ دکھا لے, مزار قائد کراچی دکھا لے. وائی پرٹیکولرلی پارلیمنٹ کے سامنے؟ تو پارلیمنٹ کو فنکشن کرنے سے روکا جا رہا ہے, ممبرز کو روکا جا رہا ہے. سو آج یہ پھر اب ایلائز کے اوپر بہت زیادہ اس وقت دار و مدار ہے تمام معاملات کا. پیپلز پارٹی کی طرف سے خبریں آئیں کہ ایم کیو ایم نے ان کو ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے, کیا ایسا ہوا ہے؟ دیکھیں جی, آپ بہت سارے میڈیا ہاؤسز اور ان کے بندے کوئی ویسے پرزیوم کر لیتے چیزیں یا کیا سرائیاں شروع کر دیتے. جو بھی صورتحال ہے بٹوین دی پولیٹیکل پارٹیز, اور میں سمجھتا ہوں کہ اپروپریٹ ٹائم پہ جب مناسب وقت ہوگا وہ کیا اسٹریٹجی ہے طے کی ہے پولیٹیکل پارٹیز وہ اناؤنس کر دیں گی. لیکن ایک بات تو واضح طور پہ ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کو کہہ دی کہ اپنی اسٹرینتھ شو کرو, پھر ہم بتائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ باقی الائز بھی ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی اسٹرینتھ ہے کہ نہیں ہے. اگر ان کے پاس اپنی اسٹرینتھ نہیں ہے, یہ 154 55 سے یہ 130 پہ پہنچ گئے ہیں, تو وہ 17 مل بھی جائیں تو گورنمنٹ پھر بھی نہیں بچتی ان کی. تو اس لیے وہ کیوں جائیں گے اس ڈوبنے والی کشتی کی طرف, کیوں جائیں گے, اس میں کیوں سوار ہوں گے. سو آپ لوگوں کی جو نمبر آپ نے بھی کہا تھا کہ بلکہ میرے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں, اس وقت تک ایلائز سے بات چیت پوری شروع نہیں ہوئی تھی. تو کیا ایلائز کے بغیر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نمبرز پورے ہیں یا ایلائز کی ضرورت ہوگی؟ ہم تو الائز کو چاہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل پروسیس میں ہمارے ساتھ شریک ہو. نمبر ہمارے پاس پورے ہیں, لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو الائز ہیں وہ پولیٹیکل فورس ہے اس ملک کی, اور وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل پروسیس میں ہمارے ساتھ شریک ہو. سو اگر لیٹس سے کہ آپ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے, پرائم منسٹر کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر کیا ہوگا بخاری صاحب؟ اس کے بعد ایک نئی, دیکھیں نا, جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کی جائیں گی کہ ایک نیا سیٹ اپ آئے گا, نیا لیڈر آف دی ہاؤس الیکٹ ہوگا, نیا لیڈر, نیا اس کے بعد یہ پروسیس بھی اسپیکر کے خلاف بھی نو کانفیڈنس موو ہو سکے گا. ایون پریزیڈنٹ کے خلاف امپیچمنٹ بھی ہم غور کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ کے خلاف امپیچمنٹ بھی کریں, اور پھر اس کے مطابق باقی پروونسز میں بھی دیکھا جائے گا کہ جہاں ہم نو کانفیڈنس لا سکے ہم لائیں گے وہاں پہ, جہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, اور ایک نیا سیٹ اپ آئے گا جس میں کیٹیگوریکلی اپوزیشن نے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارے اگلے پرائم منسٹر ہوں گے. اس بات میں آپ لوگوں کا کنسنسس ہو چکا ہے. کچھ خبریں یہ بھی آئیں کہ شاید پریزیڈنٹ کے لیے زرداری صاحب کا نام دیا گیا ہے. دیکھیں یہ اٹ از پری میچور, جب امپیچمنٹ آئے گی تو پھر یہ ہماری لیڈرشپ بیٹھ کے فیصلہ کرے گی. ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ تو جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اپوزیشن کی جماعتوں کی وہ ڈیسائیڈ کریں گے کون ہوگا, اے ہوگا, بی ہوگا, سی ہوگا. اس پہ ابھی مطلب یہ پری میچور ہے یہ بات کرنی ہے. ابھی تو پرویز الہی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس بات پہ ہمیں پوری کانفیڈنس دلایا گیا ہے کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں گی. کیا یہ بات طے ہو چکی ہے؟ کیونکہ پی ایم ایل این کے کچھ لیڈرز جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں یا سعد رفیق صاحب ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ فوری الیکشن میں جانا چاہیے. کیا اس حوالے سے اپوزیشن ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں گی؟ جو بھی ڈیسیژن ہوگا کنسنسس سے ہوگا. جتنی اپوزیشن کی جماعتیں نو کنفیڈنس میں اکٹھی ہیں جی, ان کا جو جس بات پہ کنسنسس ہوگا وہی ڈیسیژن ہوگا. سو ایک اور الزام لگا پیپلز پارٹی پہ, آپ کو پتہ ہے حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ پیسے آفر کیے جا رہے ہیں. نون لیگ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ٹکٹ آفر کرے ہیں پنجاب میں, اور پیپلز پارٹی پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ پیسے آفر کرے ہیں. یور کامنٹس آن دیٹ؟ دیکھیں جی, یہ پچھلے 3.5 سال سے الزام لگاتے آ رہے ہیں. کوئی ایک الزام ان کا سچا ثابت ہوا پی ٹی آئی کا, کوئی ایک موقف سچا ہوا ہے عمران خان کا. کس ڈٹھائی سے کل کہتا ہے میں کوئی ٹماٹر اس کی قیمتوں کے لیے نہیں آیا تھا, قوم کو یکجا کر, قوم کا شیرازہ بکھار کے رکھ دیا اس نے. قوم جس بری حالت میں آج ہے کبھی بھی نہیں تھی. میں نے اپنی پولیٹیکل لائف میں اتنی ورسٹ کنڈیشن کبھی بھی نہیں دیکھی جو قوم کی آج ہے.
تو اس کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. وہ ہر بات پہ یو ٹرن کو لینا بڑا فخر سمجھتا ہے. ہم یو ٹرن کو بے ایمانی سمجھتے ہیں, وہ فخر سمجھتا ہے. ہم یو ٹرن کو وعدہ خلافی سمجھتے ہیں, وہ اپنی پالیسی اور اسٹریٹجی سمجھتا ہے. تو یہ کیوں فیوچرسٹک جو لوگ پارلیمنٹ میں رہنا چاہتے ہیں, پارلیمنٹ میں آنا چاہتے ہیں, وہ اپنے فیوچر کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں. فیوچر کو سیکیور تب کرتے ہیں کہ جو مین سٹریم کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ٹکٹ پہ وہ الیکشن لڑیں. سو نیب بخاری صاحب, آپ اتنے سینئر پولیٹیشین ہیں, بہت آپ کا تجربہ ہے, آپ نے پوری سیاست کو دیکھا ہے. سو یہ یہاں تک بات پہنچی ہے کہ آپ سب لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر ہوں گے نیکسٹ. پیپلز پارٹی نے کیوں یہ ڈیسیجن لیا کہ ایک پارٹی کا پرائم منسٹر ہٹا کر دوسری پارٹی کے پرائم منسٹر آ جائیں؟ اس کے پیچھے یقیناً کوئی تھاٹ تھرو پروسیس ہوگا. وہ کیا وجہ تھی, کیونکہ دونوں ہی آپ کے سیاسی مخالف ہیں؟ دیکھیں جی, کبھی پولیٹیکل پارٹیز آپس کی اپوننٹ بھی ہوتی ہیں, کبھی الائز بھی ہوتی ہیں. ہم نے اس لیے سوچا کہ جو اپوزیشن کی سنگل لارجسٹ پارٹی پی ایم ایل این ہے, 84 ایم این ایز ہیں ان کے, تو یہ رائٹ ان کا بنتا ہے, اور ہم اپنا ووٹس انہیں کو دیں گے. نو کانفیڈنس بھی ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور نیا ہاؤس لیڈر آف دی ہاؤس جب منتخب ہوگا تو ہم ان کے ساتھ ہیں. رائٹ. سو اب ہم آ جاتے ہیں ایلائز کے اوپر. ایک جنرل تاثر یہ ہے کہ ایلائز جو ہیں وہ ہوا کے ساتھ ہی جائیں گے, ایلائز جو ہیں وہ شاید کسی اشارے کے ساتھ جائیں گے. خود انہوں نے یہ بات مان بھی لی, اتحادیوں نے خود کہا کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں. سو اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل نظر آ رہی ہے. آپ کو بھی لگ رہا ہے ایسے کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل ہے اور اتحادی اپنا ڈیسیجن خود سے کریں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ کلچر ڈیولپ ہو, یہ ٹریڈیشنز ڈیولپ ہو. یہ جمہوریت کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایٹ دیئر اون ڈیسیژنز کریں, اور ایک ایون پلینگ فیلڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہونی چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو الائز جو ہیں وہ ان کا بوجھ لے کے اگلے انتخابات میں نہیں جانا چاہتے, وہ اگلے انتخابات میں ڈوبنا نہیں چاہتے پی ٹی آئی کے بوجھ تلے. اس لیے they have to take a decision. وہ آزاد ہے اپنے فیصلہ کرنے میں. رائٹ. سو اگر تحریک عدم اعتماد, ہم نے ابھی اس کی کامیابی کا سناریو دیکھا, لیٹس سے کہ یہ ناکام ہو جاتی ہے, سو اس صورت میں پھر اپوزیشن کا کیا لاہ عمل ہے؟ یہ بڑا ہائپوتھیٹیکل کویسچن ہے, اور اگر جس کویسچن کے ساتھ ہو اس کا کیا جواب دینا. میں نے بنیادی بات ہے کہ ہم مطمئن ہیں, اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے, ہمارے پاس نمبر پورا ہے, اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. ہم پورے مطمئن ہیں, ہمیں اطمینان ہے, اور جب وہ سچویشن آئے گی تو اس وقت ہماری لیڈرشپ بیٹھ کے فیصلہ کر لے گی. سر بخاری صاحب, بڑے سنے آپ کے پرانے ساتھی آپ کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں واپسی کے لیے, یہ صحیح بات ہے؟ ہاں, کچھ وہ کر رہے ہیں یا ہم ان سے کر رہے ہیں. بالکل, یہ بہت فیس چلتی ہوتی ہے, ون سائیڈڈ تو بات نہیں ہوتی. کوئی نام ہے, کوئی سنا ہے کیبنٹ میں سے بھی کوئی ہیں؟ خبریں یہ چلی, میں نے کہا اگر آپ سے پوچھ دیکھیں وہ دیکھیں نا آپ کیوں why do you ask us وہ کویسچنز جن کے بیان کرنے سے پولیٹیکل سیناریو چینج ہوتا جائے. تو میں ایسی بات کیوں کروں گا آپ کے پروگرام میں؟ تو لیٹ دا ٹائم کم, جب بھارت طے ہو جائے گا تو ہم آپ کو سب سے پہلے بتا دیں گے کہ جی فلاں منسٹر آ رہا ہے, فلاں ایم این اے آ رہا ہے, وہ ہم آپ کو بتا دیں. چلیے قبل از وقت پانا یہ کچھ سیاسی دانش مندی ہے. نہیں بخاری صاحب, یہ آپ نے وعدہ کر لیا کہ آپ سب سے پہلے ہمیں بتائیں گے. تھینک یو سو مچ فار گیونگ. نئے حسین بخاری صاحب نے ہمیں کلیئرلی بتایا کہ اس وقت صورتحال کہاں پر ہے. یہ تو اپوزیشن کی ایک سینئر شخصیت تھی. اب ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایلائز کیا سوچ رہے ہیں اور کیا وہ حکومت کے ساتھ ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ. رائٹ آفٹر بریک. وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اتحادی جماعتوں کا کردار کلیدی بن چکا ہے. پہلے بھی میں نے اس بات پر ٹویٹ بھی کی تھی, بات کہی بھی تھی کہ اگر آپ اس بات کا تعین کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت کا پلڑا بھاری ہے یا اپوزیشن کے کامیاب ہونے کی زیادہ امید ہے, تو نظریں اپنی اپوزیشن جماعتوں پر ہی رکھیں. اتحادی جماعتیں جو کچھ عرصے قبل عدم اعتماد کی ہنڈیا پکنے کا انتظار کر رہی تھی, اب ہنڈیا کو چکھنے یا نہ چکھنے پر غور کر رہی ہیں. مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم یہ کہہ چکی ہے
ہے کہ وہ مل کر فیصلہ کریں گی. کل مسلم لیگ کاف کے اہم اجلاس کے بعد چودھری پرویز الہی کی غیر رسمی بات چیت سے یہ تاثر ملا کہ کاف لیگ شاید اپوزیشن کیمپ میں جانے کا سوچ رہی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت کی جانب سے کاف لیگ پر زبانی حملے بڑھ چکے ہیں. آج وفاقی وزیر اسد عمر نے کاف لیگ کو پنجاب کے چند اضلاع کی جماعت بھی قرار دیا. ہمارے ساتھ کامل علی آغا صاحب موجود ہیں, پی ایم ایل کیو کے سینئر لیڈر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. کامل صاحب, کل مسلم لیگ کاف نے اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا کہ عدم اعتماد کے دوران حکومت یا اپوزیشن میں سے کس کا ساتھ دینا ہے, اور چودھری پرویز الہی کی گفتگو سے یہی تاثر مل رہا ہے یا کچھ انڈیا ہو رہا ہے کہ جیسے آپ کا ڈیسیجن یا آپ کا ٹلٹ اپوزیشن کی طرف ہے؟ کیا اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے؟ پچھلے 3 دن سے مشاورت جاری ہے اور آج بھی مشاورت کا عمل اس وقت بھی جاری ہے. جو فیصلہ ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا. آج تک تو تمام آپشنز ہمارے پاس کھلے ہیں اور کیا فیصلہ ہوگا یہ چودھری پرویز الہی صاحب کو اختیار دیا ہوا ہے. سب کی باتیں سن رہے ہیں, مشاورت کر رہے ہیں, اتحادیوں کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور دیگر پارٹیوں سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کے پاس سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. کامل صاحب, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کاف لیگ کو تانا دے چکے کہ وہ 5 سیٹوں کے باوجود بلیک میل کر رہی ہے. پھر ہم نے اسد عمر صاحب کو دیکھا, انہوں نے یہ کہا کہ آپ چند اضلاع کی پارٹی ہیں. ان بیانات کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہمیں ان کو مشاورت کے عمل میں اور جو ہماری پارٹی میٹنگ چل رہی ہے یہ تمام چیزیں اس کے اندر رکھ رہے ہیں, اس کے اوپر غور و خوض ہو رہا ہے. اور شیخ رشید کو تو میں نے میرے خیال میں کافی بہتر جواب دے دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے معذرت خانہ رویہ بھی اختیار کر لیا اور اس کا جواب بھی مونس الہی صاحب نے دے دیا. اس کے اوپر مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسد عمر صاحب نے کیا کہا وہ میں نے سنا نہیں, میں سن کے پھر اس کے اوپر رد عمل دوں گا. اگر دوسری طرف اپوزیشن کی طرف آ جائیں, چودھری پرویز الہی نے کہا کہ اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ موجودہ اسمبلیاں مدت پوری کریں گی. اندرونی خبریں بھی یہی تھی کہ یہ ایک مین مسئلہ تھا, خاص طور پہ پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ جلدی سے جلدی الیکشن ہو, اور وہ خاموشی سے نہیں چاہتے. آن ریکارڈ یہ بات کہی جاتی چکی ہے, شاہ خاقان عباسی کہہ چکے ہیں, خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ 1.5 سال انتخابات کا انتظار کرنا ناممکن ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, اس حوالے سے باتیں طے پا چکی ہیں یا ابھی بھی اختلافات موجود ہیں؟ اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے اور تمام جماعتوں کے درمیان ہو گیا ہے. حکومت تو پہلے ہی ظاہر ہے اپنا مینڈیٹ پورا کرنا چاہ رہی تھی, لیکن اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ بھی اس پہ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے جس پہ تمام جماعتیں جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ جو سسٹم کو چلنا چاہیے اور اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. دوسری طرف حکومت نے کہا ہے کہ 27 مارچ کو ڈی چوک میں وہ ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں جس کی تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کی, شاہ خاقان عباسی صاحب نے بھی کارکنان کو تیار رہنے کے لیے کہہ دیا ہے. جب اس قسم کی سٹیٹمنٹس آئیں گی, اکٹھے جلسے ہوں گے, تو کیا تصادم نہیں ہو سکتا؟ معاملہ کس طرف جائے گا؟ دیکھیں, ہم تو اس بات کے بالکل خلاف ہیں. ہمیں وہ رویہ بڑا اچھا لگا جب زرداری صاحب نے اپنا لانگ مارچ 10 دن لانگ مارچ چلانے کے بعد ڈی چوک میں جب پہنچے تو چونکہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی تھی تو انہوں نے وہ سارا کچھ جو ہے وہاں پہ ڈراپ کر دیا, ختم کر دیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ اب چونکہ تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں پیش ہو چکی ہے, اب اپنا جو جنگ ہے وہ اسمبلی کے اندر ہے, باہر نہیں ہے. تو وہ رویہ قابل ستائش سمجھا جاتا ہے اور یہی رویہ میں سمجھتا ہوں حکومت کی طرف سے بھی ہونا چاہیے, اور اس کے جواب میں پی ڈی ایم کو بھی اس قسم کا کوئی جلسہ یا جس کے ذریعے شر کا اندیشہ ہو اور تشدد کا عمل جاری ہونے کی طرف اشارہ دیا جائے. میں سمجھتا ہوں اس قسم کا عمل جمہوری نظام کے اندر جبکہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے تو اب تو ووٹوں کی جنگ ہے, جو ووٹ پورے کرے گا وہ کامیاب ہوگا. تو ووٹوں کی طرف توجہ دینی چاہیے, نہ کہ اس وقت
نازک حالات کے اندر کوئی ایسی غلطی کی جائے جس کی وجہ سے عوام کے اندر جو ہے وہ تشدد کی لہر کا اندیشہ ہو۔ خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم کی ملاقات ہو چودھری برادران کے ساتھ، کیا کوئی ملاقات طے ہے یا اس کا امکان ہے؟ ابھی تک آفیشلی کسی قسم کی کوئی بات سامنے نہیں آئی، جب آئے گی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ یہ میڈیا کا حق ہے کہ اگر کوئی ایسی بات سامنے آئے تو فوری ہم اس سے مطلع کریں۔ کامل علی آغا صاحب، یہ بھی بار بار خبریں آتی رہی، پہلے بھی آئیں، ابھی آج کل پھر آ رہی ہیں کہ اگر کاف لیگ ضم ہو جائے پی ٹی آئی میں تو پھر وزارت اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو دی جا سکتی ہے، کیا ایسی باتیں ہوئی ہیں یا صرف افواہیں گردش کر رہی ہیں؟ دیکھیں، جب ابھی تک تو کوئی باقاعدہ آفر جو ہے حکومت کی طرف سے ہماری جماعت کو نہیں ملی، جب آئے گی تو اس کے اوپر غور و خوض کر کے فیصلہ کیا جائے گا۔ سو ایم کیو ایم کے علاوہ باپ بھی کاف لیگ سے رابطے میں ہیں، آپ سب سے رابطے کر رہے ہیں، کیا معاملات ہیں، کیا تحفظات ہیں، کیا ایسے مطالبات ہیں جو آپ ایک ساتھ مل کے فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اتحادی جو ہے مشترکہ طور پہ اگر ایک اعلامیہ لاتے ہیں یا کوئی مطالبات لاتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ تینوں جماعتوں کے درمیان یہ طے پا چکا ہے کہ جو بھی فیصلہ کریں گے مشاورت سے کریں گے۔ ظاہر ہے ہر جماعت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ جماعت ہے، رائے ان کی اپنی ہوگی، لیکن یہ اصولی طور پہ طے پایا ہے کہ تینوں جماعتیں مشاورت کے بعد ایسا فیصلہ کریں گی جو تینوں جماعتوں کے درمیان یکجہتی والا فیصلہ ہو۔ سو چودھری شجاعت کے حوالے سے خبر آئی کہ انہوں نے زرداری صاحب سے عدم اعتماد کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب سے تھوڑے سے محتاط رہیں۔ اگر اب آپ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا آپ ریڈی ہیں نواز شریف صاحب پر مکمل طور پہ اعتماد کرنے کے لیے؟ دیکھیں، یہ وقت کی بات ہوتی ہے، یہ کوئی حتمی فیصلہ حرف آخر نہیں ہوتا۔ سیاست کھلے دروازوں کی سیاست ہوتی ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور جہاں پہ ملک اور قوم کے مفاد میں کوئی بات سامنے آئے تو اس کو زیر غور لایا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ وہ فیصلہ کیا جائے جو عوام اور ملک کے لیے بہتری کا باعث بنے۔ سو اس وقت اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر نیوٹرل ہے، کیسا لگ رہا ہے پی ایم ایل کیو کو؟ جی، ہمیں تو کبھی شکایت نہیں رہی۔ آپ نے دیکھا کہ ہم 5 سال فل مینڈیٹ کے ساتھ چاروں صوبوں کے اندر اور وفاق کے اندر ہم نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت کی۔ ہمیں اس دوران بھی کبھی اس قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوئی، اور یہ زیادہ تر افواہیں ہوتی ہیں اور ابہام کریٹ کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ہمیں اس قسم کی کوئی شکایت کبھی درپیش نہیں آئی۔ تھینک مچ کامل علی آغا صاحب، آپ نے ڈیٹیل میں ہمارا جواب دیا۔ پی ایم ایل کیو کے سینئر لیڈر کا کہنا تھا کہ ہم نے حکومت بھی کی، بڑے لمبے عرصے تک حکومت بھی کی، لیکن اس کے باوجود ہمیں کبھی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، نہ کوئی ہمارے معاملات ایسے ہوئے جس پر کوئی آپس کی چپ کلش ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ڈو گیو می یور فیڈ بیک، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔